34 سال سے یہ صحافت کر بھی رہے ہیں اور صحافت پڑھا بھی رہے ہیں۔ 1998 سے اپنے WJF کا جو اپنے پلیٹ فارم جو ہے متعارف کرایا ورلڈ جرنلسٹ فورس کے نام سے۔ سر پہلے دادا، پھر باپ، پھر آپ، تیسری پیڑھی صحافت میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو صحافت ہے وہ آزاد ہے؟ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست نیاز احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ نیوز۔ فرنٹ نیوز کے پروگرام اویئرنیس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 3 مئی ہر سال یوم آزادی صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے، پوری دنیا میں آزادی صحافت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، مجاہد شامی صاحب، جو کہ صحافت کے بادشاہ گنے جاتے ہیں۔ شیخوپورہ میں مقامی صحافت میں ان کا ایک اپنا نام ہے، اور ماشاءاللہ سے 3 دہائیوں سے یہ صحافت کے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں، اور بالخصوص 34 سال سے یہ صحافت کر بھی رہے ہیں اور صحافت پڑھا بھی رہے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ صحافت کیا ہے، اور صحافی کے لیے جو اقدامات کیے جائیں صحافت کی بہتری کے لیے وہ کیا ہونے چاہیے۔ جی السلام علیکم شامی صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ اچھا شامی صاحب بتائیے گا کہ صحافت کا مختصر سا انٹرو کر دیں ذرا۔ نیاز بھائی، پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ صحافت ایک ایسا مقدس پیشہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلم کی حرمت کا جو کام کر رہے ہیں لوگ اور صحافت کر رہے ہیں، ان کو صحافت کا بھی جواب دینا پڑے گا آخرت میں جا کے، اور اپنے کیے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ قلم کی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے سب دوستوں کو۔ خصوصاً میں یہ کہتا ہوں کہ آج صحافت کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری یہ جو شعبہ صحافت ہے وہ کچھ نام نہاد صحافیوں کے ہاتھ ہی بلیک میل ہو رہی ہے، اور انہی کے ہاتھوں میں، انہی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ پہلے تو ہمیں ان نام نہاد اور بلیک میلر اور لفافہ جرنلزم والے صحافیوں سے اس کو آزاد کروانا ہوگا، پھر ہم دیکھیں گے کدھر کو آزادی چلتی ہے اور کیسے اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں، اور اس مقدس پیشے کا جو ہے نا اس کا احترام کرتے ہیں ہم۔ 34 سال سے ماشاءاللہ سے صحافت کر رہے ہیں، اور 1998 سے اپنے WJF کا جو اپنے پلیٹ فارم جو ہے متعارف کرایا ورلڈ جرنلسٹ فورس کے نام سے۔ تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پچھلی، اگر آپ 2000 سے پیچھے چلے جائیں، اس ٹائم کی صحافت اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے؟ اس وقت کی صحافت ہوتی تھی جی کہ جب صحافی کو سمجھا جاتا تھا، صحافی ادب سے، جیسے ہم کسی ٹیچر کو ادب سمجھتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں، اس ٹائپ کے ادب سے تعلق رکھنے والے، صحافت کو پڑھنے والے، صحافت پہ اچھے طریقے سے عمل کرنے والے، ان کو صحافی سمجھا جاتے ہیں۔ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو، اور وہ بھی اردو ادب سے تعلق رکھنے والے، وہ اس شعبہ میں آتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب 34 سال صحافت کے ہو گئے، ہم تو یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ دن بدن اس کا حالات جو ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سر پہلے دادا، پھر باپ، پھر آپ، تیسری پیڑھی صحافت میں اپنی خدمات جو ہے سر انجام دے رہی ہے۔ تو یلو جرنلزم کے اوپر آپ نے ماشاءاللہ سے کافی کام کیا ہے، اور جو کہ نظر بھی آتا ہے آپ کا کام کیا ہوا۔ سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں، صحافی برادری ہے، وہ کیا اس کے اوپر سٹینڈ لے کہ یلو جرنلزم کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو سکے؟ بے شمار مثالیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلے کہ رزق حلال، اگر رزق حلال کمائیں گے تو آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کے گھر والوں کے اوپر بڑی بڑی بیماریاں نہیں آئیں گی، آپ بڑی مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہمارے پاس بے شمار مثالیں ایسی موجود ہیں، بہت سارے صحافیوں کے بچوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی ڈیزیزز میں مبتلا ہے، اگر وہ بازار سے حرام کھاتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے بچوں کو جا کے کماتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو بھی تو دیکھیں نا کتنے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جن کو ان چیزوں کے اوپر ہم نے باور کروایا کہ یار آپ اپنی اولاد کا ہی خیال کرو، ان کو دیکھو صحیح، ان کو کتنی سزا مل رہی ہے، آپ کیوں بلیک میلنگ کرتے ہو، کیوں بازار سے جا کے حرام کماتے ہو اور اولاد کو کھلاتے ہو؟ تو بہت سارے راہ راست پہ بھی آ گئے۔ تو یہ مشن ہے ہمارا، اور اس کو ہم نے اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ آپ عزت کے ساتھ رزق حلال کر کے اس میں آئیں، اور اچھے طریقے سے خدمت کے طور پہ اس کو اپنائیں۔ اچھا، ایک بہت حساس سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ اب بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو صحافت ہے وہ آزاد ہے؟ پاکستان میں صحافت بہت آزاد ہے جی، اچھا، بہت زیادہ آزاد بہت ہے۔ آزاد ہے، بہت آزاد تو ہے یہ جو صحافت۔ آئے دن وہ اپنی پسند ناپسند کے صحافیوں کی پکڑ دکڑ، ان کو جیل میں ڈالنا، ان سے انتقامی کارروائی کرنا، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو ابھی تک کیوں نہیں پکڑا، جیل میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں جیلوں میں ڈالا گیا؟ مقصد ہے کہ آپ نے خبر دینی ہے، خبر ایسی دیں کہ اس میں آپ بتائیں، آپ کی ملکی سالمیت میں نے بتایا وہ پہلے ہے،
اس کو دیکھیں. ہم اگر پاکستان ہے, ہمارا ملک ہے, تو ہم آزاد ہیں, ہماری آزادی تو پہلے وہاں سے ہے. تو آپ اس کو دیکھتے ہوئے خبر کو جاری کریں. خبر کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو لیا اور تحقیق کیے بغیر آپ اس کی پگڑیاں اچھالنے لگ پڑیں, یا اگر آپ کے پاس سچی خبر بھی آئے کہ سچ کو اس حد تک لے کے جائیں کہ آپ بعد میں آپ اس کو کور بھی کر سکیں, آپ بتا بھی سکیں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی عدالتی فیصلہ آ جائے, وہ بندہ وہ سچا نکل آئے, تو وہاں پہ پھر صحافی کو جھوٹا بننا پڑتا ہے. تو اتنا صحافت کا اصل میں مقصد ہی یہ خدمت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آج کل یہی چل رہا ہے کہ جس کی زیادہ عزت اچھالی جائے اس کو بڑی خبر سمجھا جاتا ہے, اور جس کے اندر کسی کی عزت افزائی ہو اس کو چھوٹی خبر سمجھا جاتا ہے. بینگ اے جرنلسٹ, آپ سوشل میڈیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم بہت سارے لوگ جو صحافی نہیں بھی ہیں وہ بھی اس پہ یوٹیوبرز کے طور پہ آنے لگ پڑے ہیں, اپنے اپنے چینل بھی بنانے لگ پڑے ہیں آگے. میں سمجھتا ہوں جس نے صحافت کی ہے, صحافت پڑھی ہے, اس کی خبر ہم بھی دیکھتے ہیں خبریں, لیکن یقین اسی پہ کرتے ہیں جو صحافی ہے جسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ خبر دے رہا ہے اور یہ کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا. آج کل تو یہ سارا سوشل میڈیا کا دور آ گیا. نیوز پیپر, ہمارا پرنٹ میڈیا بہت نقصان میں گیا اس وجہ سے. ہمارے ٹی وی چینلز کو, ایون کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی فرق پڑا سوشل میڈیا کی وجہ سے. بالکل, ٹی وی چینلز کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ان کی خبروں کو سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں, ہماری ایپس کو وزٹ کریں. ٹی وی اپنا جو نیوز پیپر ہیں ان کو اپنے بار کوڈز دینے پڑ رہے ہیں, کیو آر کوڈز دینے پڑ رہے ہیں کہ آپ یہ خبر دینے کے لیے, کیونکہ وہاں سے ڈائریکٹ الیکٹرانک میڈیا پہ جا کے موبائل ہر بندے کے پاس موجود ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ضلعی سطح پر پریس کلب کا صحافیوں کی جو تنظیمات ہیں, جو تنظیمیں ہیں, یا صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے, یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ صحافیوں کی بقا کے لیے کس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں اور کن اقدامات کی اشد ضرورت ہے؟ پریس کلبز میں سمجھتا ہوں جی حکومت کی طرف سے ابھی کوئی زیادہ خاص سپورٹ نہیں ہے پریس کلبز کو. ان کی بلڈنگز کے حوالے سے, ان کے فنڈنگ کے حوالے سے ہے, ان کے یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے ہے. تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ صحافیوں کو مراعات دیں, پریس کلبز کی ترقی کے لیے کام کریں, صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں, صحافیوں کو کم سے کم ای او بی آئی وغیرہ اس طرح سیٹ اپس میں شامل کیا. جو بالکل, یہ کہا آپ نے صحیح کہا, ای او بی آئی ملنا چاہیے, پلس سوشل سیکورٹی ملنا چاہیے. یہ چیزیں صحافیوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ ان کو ملے. انتظامیہ یا پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں وہ مل کے اگر ضلعی انتظامیہ کے پاس جائیں, ان سے یہ مطالبہ کریں, تو مے بی وہ اس طرف کچھ نہ کچھ اسٹیپ لیں. مطالبے ہوتے ہیں جی, ہر پروگرام میں مطالبے ہوتے ہیں اور ہر سٹیج کے اوپر مطالبہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ضلعی انتظامیہ بھی صوبائی انتظامیہ کے انڈر ہے, انہیں اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اسی لیے, لیکن یہ ہے کہ آواز اٹھائی جاتی ہے, پیغام پہنچایا جاتا ہے, پیغام آگے پہنچتا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے جیسے جیسے یہ دباؤ بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بات سن لے گا. وہ کہتے ہیں نا جی کہ کوئی کسی نگاہی انتخاب میں جب آ جائیں گی ہماری باتیں اور یہ منظر آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ صحافیوں کے لیے کام بھی ہوگا, اور صحافیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے کی امید ہی رکھیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے جی مجاہد شامی صاحب, جو کہ ماشاءاللہ سے جنہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے, ایک جامعہ صحافت کا نمونہ پیش کیا انہوں نے کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور صحافی کسے کہتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. اسٹے ود اس اینڈ اللہ حافظ.